بخاری مسلم کی متفقل روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور جایا کرتے تھے، ایسی جگہ جہاں آبادی نہ ہو، جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ جب قضاء حاجت، استنجا کی حاجت ہو، پیشاب و پخانہ کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، تو ہمیں چھپ کر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک تعداد ہے، جب ان کو قضاء حاجت، استنجا کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کئیوں کو کہ وہ کوئی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سڑک کنارے، کوئی درخت کے نیچے، کوئی کسی دیوار کے ساتھ، تو کوئی گاڑی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی اور بد نگاہی والا یہ کام ہے۔ قریب سے عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، کچھ تو خیال کرنا چاہیے، قریب سے عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں اور قریب سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں، ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ کہ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی اکٹھے قضاء حاجت کے لیے جائیں، استنجا کی حاجت ہو تو وہ جائیں، پیشاب و پخانہ کے لیے جائیں، تو وہ ایک دوسرے سے کٹ کے بیٹھیں، ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی 2 4 5 10 دوست احباب، جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے باہر جاتے ہیں پیشاب و پخانہ کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے کٹ کے بیٹھیں، ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں، ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آپس میں گفتگو نہ کریں۔ ایسی حالت میں قضاء حاجت کے وقت، استنجا کرتے وقت، غسل کرتے وقت، جب آپ برہنہ ہو، جب آپ نے ستر کھولا ہو، تو کسی سے گفتگو نہ کریں۔ اور اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ستر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھولتے ہیں، تو فرمایا ان پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو ان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ مرد کے سامنے ستر نہیں کھول سکتا، عورت کے سامنے بھی ستر نہیں کھول سکتی ہیں۔ بعض عورتیں جو ہیں وہ ستر کھولتی ہیں عورتوں کے سامنے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مردوں کے لیے مسئلہ، ایسا نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت، بغیر کسی شرعی مجبوری کے جو ہے وہ ستر نہیں کھول سکتی۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبور ہو، جس طرح کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بعض اوقات وہ ستر کھولنا پڑتا ہے، تو اگر ایسی صورت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت بغیر کسی شرعی مجبوری کے عورت کے سامنے ستر نہیں کھول سکتی، یہ حرام ہے۔ اور پھر اس پر جو ہے بات کرنا، ستر کھول کے پھر باتیں کرنا، یہ تو گناہ پر گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، میری مسلمان بہن نے یا میرے مسلمان کسی بھائی نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اجل کی گھڑی، موت کی گھڑی آ جائے، اس سے پہلے وہ توبہ کرے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ تو ایک دوسرے کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے، اور دوسرا جو ہے وہ ستر کھول کے باتیں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ گفتگو ایسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ یہ مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی ناظرین معلوم ہے کہ کسی کو سلام کریں تو اس پر واجب ہوتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، وہ رپلائی کرے، سلام کا جواب دے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور یہ امت کو تعلیم دی کہ دوسری باتیں
کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ایسی حالت میں آپ ہیں، واش روم میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں اور برہنہ ہے، ستر کھلا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ برہنہ حالت میں جب ستر کھلا ہو تو کسی قسم کا کلام نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دعائیں ہمیں بتلائی گئی ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، وہ دعائیں بھی آپ بیت الخلاء سے باہر ہی پڑھیں گے، داخل ہو کے بیت الخلاء کے اندر وہ دعا نہیں پڑھیں گے، وہ باہر ہی پڑھیں گے۔ اور بیت الخلاء سے جو باہر آنے کی دعا ہے وہ بھی آپ باہر ہی نکل کے وہ دعا پڑھیں گے، اندر داخل ہو کے آپ وہ دعا نہیں پڑھیں گے، باہر آ کے وہ دعا پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت کے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔